کہانی ایک منظم اینٹ کالونی میں ہوتی ہے جہاں ہر اینٹ کا ایک مخصوص کردار ہوتا ہے۔ مزدور کھدائی اور تعمیر کرتے ہیں، سپاہی لڑتے ہیں اور ملکہ حکومت کرتی ہے۔ ان میں سے ایک اینٹ زیڈ ہے جو ایک عام مزدور ہے لیکن اپنی زندگی سے ناخوش ہے۔ زی ایک ایسی دنیا میں جینا چاہتا ہے جہاں وہ آزاد ہو اور اپنی مرضی سے زندگی گزار سکے، مگر کالونی میں ہر کوئی صرف ایک حکم کی پیروی کرتا ہے۔ ایک رات زی ایک بار میں چلا جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات ملکہ کی بیٹی شہزادی بیلا سے ہوتی ہے۔ بالا اپنی شاہی زندگی سے اکتا چکی ہے اور تھوڑا آزاد وقت گزارنے کے لیے وہاں آتی ہے۔ زی اس کے ساتھ رقص کرتا ہے اور فوراً ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اگلے دن زی کو پتہ چلتا ہے کہ بالا سپاہیوں کی پریڈ میں موجود ہوگی اور اس سے دوبارہ ملنے کے لیے وہ اپنے دوست ویور جو ایک طاقتور سپاہی ہے کے ساتھ جگہ بدل لیتا ہے۔ لیکن قسمت اسے ایک مشکل راستے پر لے جاتی ہے۔ جنرل مینڈیبل جو کالونی کا سفاق فوجی لیڈر ہے، سپاہیوں کو دیمک کے خلاف ایک خطرناک جنگ پر بھیج دیتا ہے۔ جنگ خوفناک ہوتی ہے اور دیمک اپنے تیزاب سے تقریباً تمام اینٹس کو مار دیتی ہے، مگر زی خوش قسمتی سے بچ جاتا ہے۔ جب وہ واپس کالونی پہنچتا ہے تو اسے ایک ہیرو سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ صرف قسمت سے بچا ہے۔ دوسری طرف جنرل مینڈیبل اس کے وجود سے ناخوش ہے کیونکہ وہ اس کے خفیہ منصوبے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ کالونی میں زی کو ملکہ کے سامنے لایا جاتا ہے جہاں وہ بالا سے دوبارہ ملتا ہے، مگر جب اس کی حقیقت سب کے سامنے آتی ہے کہ وہ دراصل ایک مزدور ہے تو ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ جلدی میں زی بالا کو نادانستہ طور پر یرغمال بنا کر کالونی سے فرار ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک ایسے سفر پر روانہ ہوتے ہیں جہاں وہ انسکٹوپیا کو تلاش کرتے ہیں، ایک ایسا خوابوں کا مقام جہاں کیڑے مکوڑے آزاد رہتے ہیں اور بے حساب خوراک ہوتی۔ راستے میں بالا زی سے ناراض رہتی ہے، مگر جیسے جیسے وہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، جیسے ایک بڑے چیونگم کے جال میں پھنسنا اور خطرناک مینڈک سے بچنا، بالا دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے لگتی ہے اور زی کی جدوجہد کو سمجھنے لگتی ہے۔ دوسری طرف جنرل مینڈیبل کالونی میں اپنی خطرناک سازش پر عمل کرتا ہے۔ وہ تمام مزدور اینٹوں بشمول زی کے دوستوں ویور اور ایسٹیکا کو ایک بہت بڑی سرنگ کھودنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کا اصل منصوبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مزدور اینٹوں کو دھوکے سے اتنا گہرا کھودنے پر مجبور کرے کہ وہ خود ہی پانی میں ڈوب کر مر جائیں اور صرف اس کے چانے ہوئے طاقتور سپاہی زندہ رہے۔ بالآخر زی اور بالا انسکٹوپیا پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ انسانی بچی ہوئی خوراک سے بھری ہوئی جنت دیکھتے ہیں۔ زی پہلی بار آزادی کا احساس کرتا ہے، مگر جب اسے مینڈیبل کے خطرناک منصوبے کا پتہ چلتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے واپس جا کر اپنی کالونی کو بچانا ہوگا۔ بالا جو اب اس کی مکمل حمایت کر رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ زی چھپ کر کالونی میں واپس آتا ہے اور مزدور اینٹوں کو مینڈیبل کے منصوبے کے بارے میں خبردار کرتا ہے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، سرنگ گرنے لگتی ہے اور سب پھنس جاتے ہیں۔ ایسے میں زی سب کو متحد ہونے اور مل کر ایک نئی سرنگ کھود کر باہر نکلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ پہلی بار مزدور اینٹیں بغیر کسی حکم کے خود ایک ساتھ کام کرتی ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے مل کر کھدائی کرتی ہیں۔ جیسے ہی وہ باہر نکلنے کے قریب ہوتے ہیں، مینڈیبل آ جاتا ہے اور غصے میں زی پر حملہ کرتا ہے۔ دونوں کے درمیان سخت جنگ ہوتی ہے اور آخر کار مینڈیبل اپنی ہی سازش کے جال میں پھنس کر پانی میں گر کر مر جاتا ہے۔ اس کی موت کے بعد کالونی ایک نئے دور میں داخل ہوتی ہے۔ ملکہ زی کی بہادری کی تعریف کرتی ہے اور اب کالونی صرف احکامات پر چلنے والی جگہ نہیں رہتی بلکہ ایک ایسی جگہ بن جاتی ہے جہاں ہر اینٹ کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہوتا۔ زی اور بالا جو اب ایک ساتھ ہوتے ہیں، ایک نئی امید کے ساتھ مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ اگرچہ زی ایک چھوٹا سا مزدور تھا، مگر اس نے اپنی دنیا کو بدل دیا۔